نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم یستفتون فتویٰ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں آپ سے، النساء عورتوں، یفتیکم فتویٰ دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، یتلا تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یتامہ یتیم کی جمع، لا تؤتونہن تم نہیں دیتے ان کو، کتب لہن جو مقرر کیا گیا، فرض کیا گیا ہے ان کے لیے، ترغبون رغبت بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اعراض بھی اس کا معنی ہوتا ہے، تنکحوہن نکاح کرنا، المستضعفین المستضعف کمزور، الولدان بچے، تقوموا تم قائم رہو، کھڑے رہو، القسط انصاف، ترجمہ، اور آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ آیات بھی جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کتاب کے اندر، اور وہ یتیم عورتوں کے متعلق ہیں جن کو تم نہیں دیتے وہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، اور ان کے بارے میں ہیں جو کمزور بچے ہیں، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، اور جو بھی تم خیر کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ سورہ النساء کے اندر اور اس کی ابتدائی آیات میں کثرت کے ساتھ ہم نے احکامات پڑھے، خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورتوں کی وراثت کے بارے میں، بار بار اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی وراثت کا ذکر کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب، جس طرح مرد کے عزیز و اقارب فوت ہو جائیں تو مرد کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، فرمایا اسی طریقے سے عورت کو بھی حصہ ملتا ہے۔
مما قل منہ او کثر، جو مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دونوں کے اندر عورت کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تقسیم کار بنائی ہے اسی کے مطابق ہی تقسیم کرنا ہے، اس میں عورت کا حصہ کم۔ زمانہ اسلام سے قبل جو خواتین تھیں، جو عورتیں تھیں، انہیں تو کسی طرح کے بھی حقوق حاصل نہیں تھے، حتیٰ کہ انسانوں جیسا سلوک بھی نہیں کیا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ وراثت میں سے دینا، مال میں سے دینا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اپنی بچیوں کو پیدائش کے وقت ہی قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام نے ان عورتوں کے حقوق بیان کیے، انہیں زندگی بھی عطا کی اور ان کے حقوق بھی بیان کیے قرآن مجید میں۔ سب سے پہلے دین اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے۔ آج جن کی اکثریت کو اسلام کے قوانین اپنی آزادی کے خلاف لگتے ہیں، کہ جو خواتین آج روڈوں پر آ کر نعرے لگاتی ہیں کہ آزادی چاہیے، اسلام سے آزادی چاہیے، مسلمان ہونے سے آزادی چاہیے، جس اسلام نے یہ مطالبہ کیا کہ عورت کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، حالانکہ ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں تو زندہ نہیں کوئی چھوڑتا تھا، زندگی ملی تو اسلام کی وجہ سے ملی۔ جانوروں جیسے سلوک کیے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ رب العزت نے حقوق ادا کیے تمہیں، لیکن شیطان نے کیسی الٹی پٹی پڑھائی کہ اب برقع پہننا، پردہ کرنا، چادر چار دیواری میں رہنا عورت اپنی آزادی کے خلاف سمجھتی، حالانکہ اسے پتہ نہیں یہ آزادی نہیں، یہ بربادی ہے، یہ بربادی ہے۔ اور انہیں نعرہ لگانے میرا جسم میری مرضی والوں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے۔ اب معاشرے کے اندر ایک رجحان چلنے لگا ان کے حقوق کا، لیکن بہت ساری چیزیں انسانی ذہنوں میں گردش کرنے لگی کہ یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو بچے ہیں، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، کہ یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ احکامات وقتی ہوں، کچھ عرصے کے لیے ہوں، کہ ان احکامات کو اپنایا جائے، پھر جو ہے اس کے بعد پابندی ختم ہو جائے گی۔ اسلام کے کچھ احکام اس طرح بھی آئے، وقتی طور پر پابند کیا گیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی خاص مصلحت تھی وقتی طور پر، جس طرح کہ سورہ المجادلہ کے اندر مذکور ہے، منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اور تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے اخلاق میں انکار تو تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں وقت ضائع کرتے، اور جو مسلمان حقیقی طور پر مسلمان تھے وہ بیچارے تنگ ہوتے، انہوں نے بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا،
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر دیا کہ ایمان والوں، جب تم نے مشورہ کرنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، مشورے سے پہلے تمہیں صدقہ کرنا لازم ہو۔ جب تک صدقہ نہیں دے دیتے اس وقت تک تم مشورہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے الصلاۃ والتسلیمات گویا کہ فیس کی ایک صورت رکھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب منافقین سے یہ چیز کہاں ہو؟ وہ تو صرف وقتی طور پر اپنا یہ معاملہ کر رہے تھے، جب پیسوں کی بات آئی کہاں گئے مشورے اور کہاں گئے ان کے مسئلے۔ کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایسے ہی رکھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں پتا ہے تمہیں تنگی اور دقت ہو رہی ہے، لیکن ان کو بھی تو دیکھو نا، ڈر گئے نا اس بات سے کہ صدقہ کرنا پڑتا ہے، بھاگے نہ یہ، اگر یہ سچے ہوتے تو بھاگتے کبھی نہ۔ یہ فیس دے کر بھی آپ سے مشورہ کرتے اگر حقیقت میں ان کو ضرورت ہوتی تو یہ حکم ایک وقتی حکم تھا، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب بہت سارے انسانی ذہنوں میں ان احکامات کے متعلق بھی یہ چیز چل رہی تھی کہ شاید یہ حکم وقتی ہوں، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے۔ عورتوں کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق، یتیموں کے کیا حقوق ہے؟ کماتا مرد ہے، جنگجو مرد ہے، محنت وہ کرتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ جب ایک عرصے تک کوئی اور حکم اس کے متعلق نازل نہیں ہوا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بعض تو خاموش رہیں اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھنے بھی لگے کہ یہ جو فلانا حق بیان کیا گیا، عورتوں کی وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے یہ کچھ عرصے تک کے لیے تھا، اب بھی ہے کہ نہیں، یا مزید کتنا عرصہ چلے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جواب میں قرآن مجید کی آیت نازل کی، فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ آ کر آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے یہ جو حقوق ہیں یہ کہاں تک ہیں اور کب تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں وہی کچھ جو پہلے بتا دیا گیا ہے، کوئی الگ سے حکم نہیں ہے کہ نیا حکم اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، فرمایا کتاب اللہ کے اندر جو آیات تلاوت کر کے تمہیں سنا دی گئی ہیں وہ آیات تمہیں خود فتویٰ دے رہی ہیں، تمہیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے، تم اس انتظار میں کیوں بیٹھے ہو کہ ان قریب اس حکم کو روک دیا جائے گا، اس کی منسوخی کا اعلان ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی ہیں، ہر آنے والی نسل ان آیات کو پڑھتی رہے گی اور ان کو عورتوں کے حقوق کے متعلق جواب قرآن مجید کی ان آیات سے ملتا ہی رہے گا۔ معلوم ہوا کہ اصل فتویٰ وہ ہے جو قرآن مجید کی آیات سے، اللہ فتویٰ دیتے ہیں، جو قرآنی آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ آیات فتویٰ دیتی ہیں، وہ آیات بتلاتی ہیں، لہذا فتویٰ دینے والا قرآن و حدیث کی قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی سے اور ان سے جو کچھ اخذ کیا گیا نکالا گیا اسی سے فتویٰ دے سکتا ہے۔
وہ جو قرآن و سنت کے علم سے آ رہی ہے اس کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں، اور وہ فتویٰ جو قرآنی آیات کے اور نبوی فرامین کے خلاف ہو وہ بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے، چاہے دنیا کے سارے مفتی کیوں نہ جمع ہو جائیں، سارے مل کر بھی قرآن کے ایک حکم کو نہیں بدل سکتے، ایک حکم کو نہیں بدل سکتے، ایک آیت کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے، ساری دنیا کے علماء اور مفتی مل کر کہیں کہ اب فلانی چیز جو حرام ہے اب آج سے حلال ہو جاتی ہے، بالکل حلال نہیں ہو۔ بہت سارے مسائل میں کہا جاتا ہے علماء کو اب سوچنا چاہیے اس کے بارے میں بھی، ان کو فتویٰ دے دینا چاہیے۔ یاد رکھیے جو چیز حرام ہے کسی مفتی کے فتویٰ دینے کے باوجود بھی وہ حرام ہی رہے، وہ کہہ بھی دے لاکھ مرتبہ جائز ہے جائز ہے، حلال ہے حلال ہے، کوئی حلال نہیں۔ سب سے بڑا فتویٰ اللہ کا ہے، قل اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتے، اللہ کے فتوے کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کا فتویٰ اور قرآن مجید کی آیات کا فتویٰ کن چیزوں کے بارے میں؟ نمبر 1 فرمایا فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں فرمایا جن سے تم نکاح تو کر لیتے ہو، بس اوقات ان کے حسن و جمال سے تم متاثر ہو کر نکاح تو ان سے کرتے ہو، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے بچپن ہی کے اندر، اب وہ لڑکی جوان ہوئی، حسین و جمیل تھے، نکاح تو کر لیا، لیکن تم مہر ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ تو اس کے ماں باپ تو ہے نہیں، وہ مطالبہ کرے گی تو اس کو دبا لیا جائے گا، اور پیچھے تو ہے کوئی نہیں ہے جو مطالبہ کرنے کے لیے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، ما کتب لہن، جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ تم نے ان کو دینا ہے، وہ تم نے ان کو دینا ہے، مہر دینا لازم ہے، چاہے اس عورت کے عزیز و اقارب مطالبہ کریں نہ کریں، جو مہر مقرر ہو جائے گا اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ اس نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے اس عورت کا مہر ادا کیا جائے گا، اور وہ وراثت میں شامل نہیں ہوگا، وراثت اس عورت کو الگ سے ملے گی، یہ قرض ہے اس پر۔ اگر یہاں دنیا میں ادا نہ کیا گیا، قیامت کے دن اس کو یہ قرض چکانا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ نجات نہیں ہوگی۔ قرض تو ایسی سخت چیز ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں شہادت کی موت بھی مل جائے تو قرض معاف نہیں ہوتا، قرض نہیں معاف ہوتا، یہ قرض کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں، ثواب کی نیت سے اور امید سے جاؤں، یعنی اخلاص بھی ہو، میں آگے بڑھتا رہوں، پیچھے بھی نہ ہٹوں، اور اسی حال میں میں مارا جاؤں، تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میری مغفرت ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تیری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ یہ پوچھ کے جب واپس ہوئے، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، واپس آؤ، آگے جی اپنا سوال دوبارہ کرو، یہی سوال دوبارہ کیا، کیا میری مغفرت ہو جائے گی اگر میں اس طرح جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہو جائے گی، الا الدین، سوائے قرض کے، یہ ابھی جبریل امین آ کر مجھے بتا کر گئے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پر قرض معاف نہیں ہوتا۔
وہ گردن پر باقی رہے گا. کسی سے کچھ لیا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. بیوی کا مہر نہیں دیا وہ گردن پر رہے گا. شہید بھی ہو جائیں گے تو وہ قرض معاف نہیں ہوگا. فرمایا ہم فتویٰ دیتے ہیں ما کتب لہن، جو مقرر کیا ہے وہ تم نے دینا ہی دینا ہے، چاہے دنیا میں تم سے کوئی مطالبہ کرے کہ نہ کرے. ہاں بیوی خود معاف کر دے تو ایک الگ ہے، جس کی تفصیل میں انہی آیات میں کر چکا ہوں. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، فرمایا کہ حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کا تو بڑا شوق ہے پر مہر دیتے نہیں ہو. اور بعض جگہ کیا ہیں نکاح سے بھی تم اعراض کرتے ہو. ترغبون کا معنی ذکر کیا نا، اعراض کرنا بھی آتا ہے کہ نکاح سے تو تم اعراض کرتے ہو لیکن اس عورت کو جانے کہیں نہیں دیتے، کیونکہ عورت جہاں جائے گی مال بھی ساتھ لے جائے گی. تو اپنے ہاں رکھتے ہو کہ نہیں جی نہیں اس عورت کی میں پرورش کروں گا. پرورش کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد اس کے پاس جو مال ہے اس کو ہتھیانا ہے کہ وہ نہ چلا جائے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، فرمایا اسی طریقے سے جو بچے ہیں کمزور ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، اور قرآنی آیات بھی تمہیں یہی فتویٰ دیتی ہیں کہ ان بچوں کے حقوق بھی ادا کیا کرو. ماں باپ فوت ہوں گے، چھوٹے ہیں، اب تم ان کا مال ان کو دو نہیں، یا جس طریقے سے چاہو کھاتے رہو کہ پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، یہ تو بچہ ہے اس بیچارے کو کیا پتا. فرمایا اس کو پتہ لگے نہ لگے اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ان کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا سلوک ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، فرمایا اللہ تمہیں اس چیز کا حکم اور فتویٰ دیتے ہیں یتیموں کے لیے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، انصاف کا معاملہ کرنا ہے. بلکہ کوئی زیادتی کرنے لگے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس یتیم کے دست و بازو بن جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے پوری کوشش کرنے والے بنو. تم دنیا کے اندر یتیم کے حقوق کا خیال کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کرے، رفاقت عطا کریں گے. حدیث میں موجود ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا اپنے انگلیوں کے اشارے سے میں اور وہ قیامت کے دن دونوں اس طرح ہوں گے، ہم کٹھے کھڑے ہوں گے. یتیم کی جس طرح حق تلفی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح یتیم کے حقوق کی حفاظت کرنا بہت اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورہ وضحہ. فرمایا جو یتیم ہے نا اسے ڈانٹنا بھی نہیں، سختی سے بات بھی نہیں کرنی، وہ تو تمہاری شفقتوں کا محتاج ہے. ماں باپ ہے نہیں جو شفقت کریں، تمہیں ان کا ولی بنایا گیا، تم ہی ان کے ساتھ سختی کرو گے تو وہ بیچارے شفقت کہاں سے لیں گے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ. ہاں اگر ان کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے تم نے کہیں تھوڑی سی سختی کی تو یہ سختی میں نہیں ہے، یہ انصاف کے ساتھ قائم ہونا ہے، ان کا بھلا کرنا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، فرمایا جو بھی تم بھلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اسے جانتے ہیں کہ کس نے کمزوروں کے ساتھ کیا کیا، یتیموں کے ساتھ کیا کیا، اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا، کن کے حقوق ادا کیے نہیں کیے. یہاں تو تم خاوند ہو، سربراہ ہو گھر کے، جو چاہو کرو کہو، تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. لیکن قیامت کے دن اللہ تو پوچھیں گے، قیامت کے دن اللہ تو پوچھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ احکام منسوخ ہونے والے اور وقتی نہیں ہیں، یہ احکام قیامت کی صبح تک جائیں. عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو، یا بچوں کے بارے میں ہو، یا یتیموں کے بارے میں ہو، فرمایا یہ احکام اللہ نے ہمیشہ کے لیے. تم نے بس
اب اس پر قائم ہو جانا ہے تم نے کہ ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ جب تم قائم رہو گے، نیت کرو گے، اللہ تمہیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا کر دے۔ توفیق بھی مل جاتی ہے جب بندہ ایک مرتبہ نیت کر لے نا کسی بھی نیک عمل کی کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کرا دیتے۔ جب انسان کہے پتہ نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں، ابھی میں رات کو سونے لگا ہوں، لیٹ ہوں، پتہ نہیں اٹھ سکتا ہوں کہ نہیں اٹھ سکتا صبح کی نماز میں، یہ نہیں اٹھے گا کہ نہیں میں نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، میں نے تو مسجد جانا ہی جانا ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، میں نے تو قرآن مجید کا درس سننا ہی سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اسباب اور مواقع پیدا کر دے، خود بخود کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے اور دینی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔